11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال دے اندر 5374 احادیث نو زبانی یاد کیتا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. جدوں لکھن دا کو کمپیوٹر نہیں سی, کو موبائل نہیں سی, نبی علیہ السلام دے نال 24 گھنٹے رہندے سن. آقا دی زبان نبوت چو جیڑی حدیث نکلدی سی اونوں کیچ کر لیندے سن تے نبی علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا بھی کیتی سی اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے. حضرت ابو ہریرہ ایک دن نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے آندے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے. توجہ فرمایا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر, قرآن سکھیا کر, قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کوئی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا, بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. بلا ناگا اگر تو قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو فوت ہو جائے. اور ایک قرآن دا حفظ کرنا, قرآن دا پڑھنا, قرآن دا پڑھانا, قرآن دا اپنے سینے چ محفوظ کرنا. میں اگلے دن ایک فتاوی دین الخالص مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ دا انہوں نے ایک حدیث آندی کمال کر چھڑی پہ او کیڑے وجود نے جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھاندی. بھئی یہ دی ڈبلنگ بند کر رہے نو سادہ چلا. قبر دی مٹی نہیں کھاندی. او کیڑے وجود نے ذرا غور کیجئے. انہاں دے اندر پہلا نمبر نبیاں دا, دوسرا نمبر جڑا شہداء دا, تیسرا صحابہ دا, چوتھا ولیاں دا, پنجواں وجود جڑا نا او قرآن دا قاری تے حافظ تے عالم. جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے نا وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اللہ زمین وال وحی کر دینے یا زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے, یہ دا گوشت نہ کھائیں. زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. ہن جس وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی انہوں جہنم دی اگ کیویں کھائے. اور اسی قرآن دی تلاوت نہیں کردے, قرآن نو ٹھپ کے اسا باریاں چ رکھ چھڑیا. جدوں دا موبائل آ گیا ہے فیس بک تو ساڈی جان چھٹے تے قرآن پڑھیے. ساری ساری رات ساڈی نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے جنہ دی پوری پوری رات جڑی ہے فیس بک تے ننگ جاندی ہے, نیٹ تے ننگ جاندی ہے. فجر دی نماز بھی با جماعت نہیں اسی پڑھ دے. قیامت دا قریب جوانیاں تباہ ہو گئیاں, اولاداں تباہ ہو برباد اس موبائل نے کر چھڑیاں. میرے بھائیو اے مجمع سارا ہے, اس مجمع چ میں پوچھنا کون لوگ نے جڑے روزانہ قرآن پڑھ دے روزانہ بلا ناگا؟ ایک دو بندے نے بس بلا ناگا قرآن جڑے پڑھ دے. قرآن دی تلاوت نو کرنا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے. ایک تے قرآن دا ایک لفظ پڑھو تے 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں. اگر تسی روزانہ بہتا نہیں یار کوئی 4-5 رکوع ہی پڑھ لیا کرو, قرآن دی برکت بڑی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہوئے جڑا دعا کردا ہے. ہن ذرا غور کریا جی حدیث وال. ایک بندہ دعا کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, دوجے بندے نے نفل نیتے نے نماز چ مانگدا پیا, ایک بندہ دعا چ مانگدا ہے, تیسرا بندہ بیٹھ کے قرآن ہی پڑھی جاندا ہے, وہ مانگدا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے تو قرآن پڑھی جا تے میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا. ذرا غور کیجئے, تو قرآن دی تلاوت کری جا, تیرے ذہن چ جو ہوندا جائے گا میں تینوں عطا کردا جاواں گا. قرآن دا پڑھنا پڑھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں, یہ بہت اچا اور سچا عمل ہے. اور چاہتے ہو مرن تو بعد ساڈے بچے ساڈا جنازہ پڑھان, پھر ایک بچہ قرآن دا حافظ بنا دیو. وہ دنیا دا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ جدے مرن تو بعد دا بیٹا دا جنازہ پڑھائے. جیڑا درد اللہ نے تیرے پتر دے دل چ تیرا رکھیا ہے وہ کہ مولوی تے پیر تے امام دے دل چ کو نہیں. میرے ابا جی فوت ہوئے نا تو میرے استاد نے مولانا فروغ راشی صاحب, میں انہوں نے کہا استاد جی تو ہی جنازہ پڑھاؤ جنہاں کو میں بخاری پڑھی.
وہ کہنے لگے نہیں نہیں تینوں کا واسطے پڑھایا بھائی تو کیوں نہیں پڑھا سکتا میں کہ استاد جی تھی ہوں پیچھے کھلو میں اگے کھلوا گل چنگی تو نہیں ہے بھاویں میں خطیب پاکستان ہاں تھوڑا تے بچہ ہی ہے نا تھی میرے پیچھے کھلو میں کہنے لگے نہیں نہیں تینوں اس واسطے پڑھایا اس دن واسطے پڑھایا میں ابا جی دا جنازہ پڑھایا میرے کو دعاواں نہ پڑھیاں جان میں اتنا چیخاں مار مار کے جنازے دے وچ رویا میرے بزرگ ایک جٹ آدمی سن پینڈو آدمی سن دیہاتی آدمی سن جٹ فیملی نہ میرا تعلق ہے کوئی عالم دین نہیں سن لیکن میرے کو دعاواں تے میرے استاداں دے الفاظ بعد چ مینوں یاد نے کہن لگا جیڑا درد تیرے دل چ سی میرے دل چ نہیں سی ہونا نالے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جدو بچہ اپنے والدین واسطے دعا کردا ہے اللہ دے والدین دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندے ہن درجہ کڈا ہے جڑا جنت دا ایک کما بین السماء والارض جنہ زمین تو آسمان دے درمیان خلا ہے نا ایڈا بڑا ایک درجہ جنت دا تے جدو بچہ دعا کردا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ادو جنت ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے تے بندہ پھر کہندا اللہ میرے جنت درجے بلند ہو رہے نے کیڑی نیکی ہے جڑی اللہ تینوں پسند آ گئی فرمایا تیرا بچہ پیچھوں دعا کر رہا ہے وہ دعا کردا ہے وہ قرآن پڑھدا ہے تیرے میں جنت درجے بلند کر رہا تیرے بچے دی وجہ تو جیڑا بندہ چاہتا ہے قیامت تک قبر دے اندر منو ثواب دا TCS جاری رہے خدا دا نا جے ایک بچہ قرآن دا حافظ بنا دیو چاہیے سارے ہی بناؤ جن بچے اللہ نے دیتے ہیں بچیاں بھی بناؤ لیکن ایک بچہ قرآن دا حافظ بنا دے بہت بڑا اجر ہے بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا صدقہ جاری ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدوں بندہ مر جاندے مرن تو بعد ہر چیز منقطع ہو جاندی ہے تین چیزاں بندے دے نال قبر چ وی جاندیاں نے پہلی چیز ہے وہ صدقۃ جاریہ کوئی مسجد بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہے نیکی دا کم کر کے گیا ہے مرن تو بعد دا ثواب اینو جاری رہے گا دوسری چیز او علم جدے نال لوکاں نو نفع دیندا رہیا ہے علم بیان کردا رہیا ہے دیاں تقریراں سن کے لوگ نمازی بن گئے یہ دیاں تقریراں سن کے لوگ جڑے نے شرک تو تائب ہو گئے بدعات اور خرافات تو تائب ہو گئے یہ دیاں تقریراں سن کے حق نو جڑا قبول کر لیا باطل نو چھڑ دیتا ہے فرمایا ہے دیاں تقریراں سن کے لوکاں نو نفع ہویا ہے یہ دا جڑا علم ہے دے مرن تو بعد نو فائدہ دے گا تے تیسری اولاد الصالح نیک اولاد جڑی اولاد قرآن دی قاری ہے قرآن دی حافظ ہے قرآن دین دے عالم نے یہ بچے جڑے نے یہ دے مرن تو بعد دعاواں کرن دے اللہ انہوں قیامت تک ثواب دا TCS جاری رکھے گا یاد رکھے ادھروں روح نکل جانی ہے پتہ نہیں جڑا مال کٹھا پیا کرنا ہے یہ دے وچوں تینوں کفن بھی ملنا ہے کہ نہیں جڑا تو مال لوکاں دا کٹھا پیا کرنا ہے کسے دے حق مارنا ہے کدی بیٹیاں دے حق مارنا ہے کدی بہناں دے حق مارنا ہے کدی پراواں دے حق مارنا ہے کدی رشوت دا پیسہ کٹھا کرنا ہے کدی سودی کاروبار کرنا ہے یہ جڑا مال تو جمع کر رہا ہے پتہ نہیں مرن تو بعد تیرے کفن نو کسے نے جیب نہیں لینی لانی مال بھی ایتھے رہ جانا ہے اولاد بھی ایتھے رہ جانی ہے زمینہ ایتھے رہ جانیاں نے کاروبار ایتھے رہ جانے نے تو دنیا تو جانا ہے تے پھر کی آکھنا ہے میراں دے کپڑے بھی لا لو بابیراں دی کڑی بھی لا لو اوتھوں کسے مولوی نو سدو آن کے ساڈے پیو تے 2 لوٹے پانی دے پا دین ایویں نہیں ہونا بولو جنہ بچیاں نے تینوں نوانا نہیں اس اولاد دے جمن دا فائدہ کی ہے بولیے نوان دے تاں ہی جے انہاں نو دین پڑھائیں گا بول دے نہیں جے انہاں نو دین پڑھائیں گا پھر ہی تینوں نوان گے نا جے انہاں نو دین پڑھائیں گا تے تیرا جنازہ پڑھان گے اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے نے MBBS بہت بڑا ڈاکٹر سی 4000 روپیہ فیس رہندا چیک کرن دی لیکن دنیا تو چلا گیا ہی کوئی بیٹا ہے لیکن وہ بیٹا بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہے تے پیو دی میت تے بیٹا روہی جاندا ہے تے نالے کی آندا ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہیں جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی میں کی پڑھا
حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے باپ نے نبی نہ سمجھ کے داخل کرا دیتا، 2-4 سورتاں یاد کرے گا تے چلو کتے نماز پڑھا لے گا، معذور آدمی ہے، باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا حافظ بن جانا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ انہیں حافظ بن جانا ہے، نسائی دا پوری سیاستہ دا حافظ بن جانا ہے۔ اگے سنیے حافظ عبد المنان وزیر آبادی جنہاں نو شیخ پنجاب کیا جاندا ہے، انہاں دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی، انہاں دے شاگرد مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، انہاں دے شاگرد سید داؤد غزنوی، انہاں دے شاگرد حافظ محمد گوندلوی۔ دنیا تو باپ مر گیا ہے، خواب چ باپ ملدا ہے تے آندا ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے تے جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے۔ کنے بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں دی اولاد پچھوں قرآن پڑھ دی ہے، جنہ دی اولاد پچھو قرآن دیاں تلاوتاں کر دی ہے، نماز کے اندر دعاواں کر دی ہے، وہ کنے خوش نصیب لوگ نے۔ میں تینوں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی گل سناواں، جے برے صغیر پاکو ہند دے اندر اتنا بڑا عالم کوئی نہیں، رات نو اگر کوئی فتنہ جنم لیندا ہے تے او دا جواب سویر سورج چڑھن تو پہلے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دیندے نے۔ شبان دے آخری ایام نے گھر اوندے نے تے ماں ویڑے چ بیٹھی ہے، آندھی ہے پتر کوئی تراویاں پڑھان والا حافظ مل گیا ہی، او دو حافظ ٹاویں ٹاویں ہوندے سن حافظ لبنا پیندا سی۔ ہن تے ماشاءاللہ قرآن دے بہت زیادہ حفاظ نظر آؤں گے، مسیتاں تھوڑیاں تے حافظ بہتے۔ رمضان دے اندر ایک کعوت سناندا پیچھے 5 کھلوتے ہوندے نے۔ اللہ اللہ ماں نو کہن لگے ماں جی حافظ تے کو نہیں لبا، تے ماں رو پئی پتر برے صغیر پاکو ہند دے اندر تیرے جیسا عالم کوئی نہیں، لیکن تو تراویاں تے کسے حافظ دے پیچھے ہی کھلو کے پڑھے گا۔ جدوں اینی گل کہی تے ماں دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے ماں نو پھڑ کے سینے نہ لایا۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی فرمان لگے امی دعا کر، ماں کہندی ہے پتر میرا بڑا دل کردا ہے تو مصلی تے قرآن سنائے تے تیری ماں تیرے پیچھے کھلو کے قرآن سنے۔ میری والدہ سن اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ ساڈے پنڈ چ نا 2 روزہ کانفرنس ہوندی سی، ہن وی ہوندی ہے لیکن ہن 1 دن دی ہوندی ہے، اودوں 2 دن دی ہوندی سی۔ دوویں دن میری امی نے علماء دا کھانا پکایا، میں ناظرہ قرآن اپنی ماں کو پڑھیا۔ 2 دن میں ایک دن کیا امی ایڈے ایڈے امیر ساڈے پنڈ چ نے، اسی ایڈے غریب ہاں تے تو مولویاں دیاں روٹیاں تسی پکائی جاندے ہو۔ تے میری ماں دے الفاظ اج بھی میرے سینے چ محفوظ نے، کہن لگی پتر اج گل کیتی اگوں نہ کری، انہاں علماء دی مہمان نوازی میں کراں گی، انہاں دی خدمت میں کراں گی، رب تینوں عالم بنائے گا۔ اج مینوں ماں دیاں دعاواں تے ماں دیاں گلاں یاد ہوندیاں۔ اور میری والدہ نے میرے تے اس طرح پہرا دیتا ہے، جدو میں پنڈ مسجد جامعہ وچ حفظ کرنا سا، رات 3 بجے اٹھانا، میری ماں بہنوں بیبیو تسی بھی سنو، منو سکاف بڑھنا سردی ہوندی سی تے 3 بجے پھر منو پنڈ دے وچ ساڈا گھر سی تے بار بار مدرسے چ منو چھڈ کے آنا، پھر میں سویرے سبق سنانا، سبکی سنانی، پھر سکول جانا۔ اللہ تعالیٰ میرے مائی باپ جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ میرے بھائیو شوق ہونا چاہیے، ماں چاندی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں جدو امام بخاری دنیا چ پیدا ہوئے تے اکھاں تو نبی نے، تے ماں کہن لگی اللہ میں تیرے کو پتر منگیا سی، انہوں حدیث دا محدث بناواں گی، دتا ہی تے نبی نہیں دے چھڑیا، سر سجدے ہی سٹ لیا، میں سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک میرے بخاری نو بنائی نہیں دے گا۔ سر سجدے چ پیا، آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چوں چک کے ویکھتے سی میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی ہے۔ اور کیویں دی بنائی؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں چند دی چاندنی چ حدیث لکھنا بھی سا تے حدیث پڑھنا بھی سا، اور 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث دے حافظ بنے امام بخاری، اور 18 سال دی عمر چ 6 لاکھ حدیث دے حافظ بنے، اور 6 لاکھ دے وچوں 7,563 حدیثاں صحیح البخاری چ لکھیاں۔ اور صحیح بخاری کنے دناں چ لکھی پتہ کنے سالاں؟ 16 سال چ۔ 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے لیندے رہے تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لیندے رہے۔
ماوا چاہدیاں نے ہن کی آندیاں نے ہن میں ایک بندے نوں کیا میں آکھیا یار بچیاں نوں حافظ بنا آندا جی مولوی بنا کے بھوکا مارنا کدی کو مولوی بھوکا مردا تو ویکھیا میں آکھیا مولوی اوور لوڈ ہو کے مر سکدا بھوکا نہیں مر سکدا آفر کے مر سکدا ہے نا ایویں خام خیالی ہے کہ مولوی نے بھوکا مولوی بنا کے بھوکا مارنا مولوی خدائی خدا دی کونے جے بھوکے مر دے بندہ ادھروں مرد ہے نال کل نال تیجا نال دسواں نال چالیا مولوی دعا کرنا پہندا یا اللہ چالیا ہن تک اگوں ہور مر جے صحیح عارف والے دے کول 41 بھی ڈوگراں والا جان دے ہو میں اوتھے تقریر کرن گیا تو کہن لگے بریلویاں دے مولوی جواب دے گئے دوسرے میں او کی ہویا جی او تے اتنا دودھ بھی دیندے ہیں کنک بھی دیندے ہیں چول بھی دیندے ہیں تنخواہ بھی دیندے ہیں انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے نے تواڈے پنڈ چ بابا ہی کو نہیں مریا یعنی وہ جواب دے گئے اور میرے بھائیو ایک قرآن نہ یاری لاؤ قرآن نہ خدا دی قسم کھا کے کہیں نہ قرآن ڈیلی پڑھیا کر رات دیاں تنہائیاں چ پڑھیا کر تہجد دی نماز چ قرآن دی تلاوت کریا کر اللہ تیری مٹی نو سونا نہ بنان تے مینوں پڑھ لے وہ کار قبرستان ہے جدے اندر قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی وہ کار قبرستان ہے جدے اندر نوافل نہیں پڑھے جاندے آج ساڑھے گھراں چ بد امنیاں ساڑھے گھراں چ لڑائیاں ساڑھے گھراں دے اندر بد سکونی کیوں ہے وہ دی وجہ کی ہے مین اسی قرآن نہیں پڑھ دے گھر داخل ہون لگیا دعا نہیں پڑھ دے ایک محدث کہنے لگے 30 سال میری لڑائی نہیں ہوئی اپنی بیوی نہ 30 سال ایک دن میری لڑائی ہو گئی لڑائی کس گل تو باہر پانڈا پیا سی میں بھی چوک کے اندر نہیں رکھا ہے گل میں کہا یہ لڑائی کیوں یہ 30 سال میں نہیں لڑیا اپنی بیوی نہ لڑائی کیوں کہنے لگے میرے ذہن چاہیا کہ آج میں گھر داخل ہون لگیا دعا نہیں پڑھی تو ہن مینوں تسی اینے بندے بیٹھے ہو دسو کینوں گھر داخل ہون دی دعا ہوندی ہن پتہ لگ جاندا ہے بول دے نہیں آ کوئی اکا دکا ہی بندہ نا وچ گھروں نکلن دی دعا کی ہے دسو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھروں نکلن دی دعا نہیں پڑھدے اسی جدوں گھروں نکلنے کدوں پڑھنے کھانا کھان دی دعا نہیں ہوندی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا ہے یا سانو یاد ہے لیکن الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ جڑے کو کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے یہ دعاواں کنے یاد کرنیاں نے فرشتے آسمان تو کرنیاں نے پہ جلسہ سنو نعرے مارو لالا لالا بلے بلے بھی کوئی تقریر ہوئی پلے کچھ بھی نہیں میرے بھائیو مولا میر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی مانو کہنے لگے ماں دعا کر پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا ہے رات تراویاں جو سنایا ہے دجے روزے دجا پارا تیسرے روزے تیسرا پارا رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے میں کیا جے آندے بھابیاں جو ولی کو نہیں ہے تو وڈا ولی کیڑا جے وہ بول دے نہیں کو ولی ہے اس تو وڈا جنہیں 30 دناں قرآن حفظ کیتا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے ماں نے دعا کیتی ہے بی بیو تسی بھی اپنے بچیاں واسطے دعاواں کریا کرو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی دعا کی تھی آؤ ایک میں اور واقعہ سناواں تھوڑی حیرت گم ہو جائے گی حضرت عبد الرحمن فروخ گھروں چلے نے اپنی بیوی دے کولوں جہاد واسطے نکلن لگے نے تے اپنی بیوی نو آندے نے 30,000 درہم توجہ میرے وال اے تیرا خرچہ ہے اینو رکھ لے اے گھروں چلے جاندے نے انہاں تو بعد بیٹا پیدا ہوندا ہے جدا نا ہے امام ربیہ رحمت اللہ علیہ امام ربیہ کون نے جڑے مسجد نبوی دے مصلی دے امام نے منبر دے خطیب نے اے بات پید ہوندے نے ماں نے میریو ماں بہنوں ذرا توجہ کرو اسی تے اپنے خاندانیاں کمائیاں نو ضائع کر دینے ہاں اللہ اللہ بندے دی کمائی نو سمجھ دے کچھ نہیں اس بی بی نو 30,000 درہم جڑا گھر دا خرچہ دے کے گیا اس بی بی نے کی کیتا ہے وہ 30,000 لا کے اپنے بچے نو دین دا عالم بنا دیتا ہے حدیث دا محدث بنا دیتا ہے 30 سال تو بعد امام عبد الرحمن فروخ ہوندے نے 30 سال تو بعد جدو واپس آئے تے بچہ بھی ادو جوان ہو گیا ہے تقریباً او دی عمر بھی 28-29 سال ہے جدو آندے نے گھر تے تلوار دی نوک دے نال دروازہ
دروازہ کھول دینے تے بچہ اندروں باہر آ رہا ہے ویکھیا ایک بابا دروازہ کھولدا کھڑکاندا بھی نہیں پیا آندے نے بابا کون ہے کتھوں آیا انہیں کیا تو کون ہے میرے گھر چ رہن والا میں تے اس گھر دا مالک ہاں تو کون ہے انہیں کیا بھئی تو کون ہے مینوں 30 سال ہو گئے نے میں تینوں اس گھر چ نہیں ویکھیا تے تو کون ہے باپ تے بیٹے دی تو تکرار جڑی ہے اونچی آواز چ ہو گئی اندروں بیوی آندی ہے عبد الرحمان فروخ دی وائف آندی ہے بیوی آندی ہے اللہ اللہ ان کے آندی ہے پتر پیچھے ہٹ جائے تیرا باپ عبد الرحمان ہے جڑا 30 سال تو بعد واپس آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ بیندے نے رات پہ جاندی ہے آندہ اللہ والیے تینوں میں 30,000 درہم دے کے گیا سا او دا کوئی حساب کتاب تے دے تیرا گزارا ہو گیا تے اگوں آندی ہے حساب صبح دیاں گی تو ہی تھکے ہون سو جاؤ فجر دی نماز ہوئی ہے امام ربیعہ مصلی رسول تے قرآن سنان دینے تے اس تو بعد ممبر رسول تے بہ جان دینے تے کالا کالا رسول اللہ اگے سفید داڑیاں والے بندے بیٹھے نے انہاں دے ہتھاں دے اندر کاپی پینسلاں نے دی ایک ایک بات لکھ دینے اے بھی وچ بیٹھے نے نال دے نو پوچھ دینے کون بچہ ہے کون اے دا نا کی ہے اے دا نا جی امام ربیعہ کی دا بچہ ہے اے تینوں نہیں پتا ہے عبد الرحمان فروخ نامی آدمی ہے وہ اپنی بیوی نو 30,000 درہم دے کے گیا سی وہ دے جان تو وہ پتہ نہیں کتھے گیا کتھے نہیں واپس ہی نہیں آیا وہ 30,000 درہم لا کے انہیں اپنے بچے نو دین دا محدث بنا دیتا ہے قرآن دا قاری حافظ بنا دیتا ہے اے ہن نبی دے مصلی دا امام ہے نبی دے ممبر دا مدرس بھی ہے خطیب بھی ہے اللہ اللہ اتھے ہی رونا شروع کر دیندا ہے روندا روندا کر آوندا ہے تے بیوی آندی اللہ والے ابا یا میں تینوں حساب دیاں تے آندا نہیں اللہ والی تیرے حساب دین دی لوڑ نہیں حساب تے مسجد نبوی دے ممبر تے مصلی دے کولوں ہی لے آیا وا اپنی اولاد دی تربیت کیجئے تربیت حکیم لقمان گزرے نے حکیم لقمان جنہ دے نام دی سورہ لقمان ہے وہ پڑھو بیٹے نے آندے نے پتر نماز پڑھ شرک نہیں کرنا آ کر کے نہیں چلنا جویں کھوتے اونچی اونچی ہینک دے نے اویں آواز نہیں کرنی اگر تو آ کر کے چلے گا زمین نو پھاڑ نہیں دے گا یہ ساریاں گلاں اپنے بیٹے نو سمجھا رہے ہیں ایک دن آندے نے پتر بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے انہاں کو پتر گناہ کر لیں تسی بھی کر لو جی اگر جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے تے گناہ کر لو دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے کریں جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا ہی نہ ہوئے تیسری بات ہے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے کریں جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے اوتھے گناہ کری ان کو زمین ایسی ہے جڑی اللہ نے بنائی نہیں کوئی ایسی جگہ ہے جتھے رب ویندا نہیں بولیے میرے بھائیو اور میرے بزرگوں میریو ماں بہنوں بیٹیوں اپنے بچیاں نو ضائع مت کرو انہاں بچیاں دی تربیت کرو انہاں نو قرآن پڑھاؤ دین دی تعلیم نہ آراستہ کرو دین دے زیور نہ مزین کرو اپنیاں بیٹیاں نو پڑھاؤ بیٹیاں نو ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے میرا تے ادارہ بچیاں دا الحمدللہ ہر سال بچیاں 13-14 بخاری پڑھ کے فارغ ہوندیاں نے بخاری پڑھان والا میرا لخت جگر مولانا عتیق الرحمان پسروری ہے بخاری مسلم ابو داؤد پڑھاندا ہے اللہ 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 دی جوانی چ برکت عطا فرمائے خطیب بھی بے مثال ہے مدرس بھی ہے الحمدللہ جمعہ بھی پڑھاندا ہے اگوں اس تو چھوٹا بیٹا وہ بخاری پڑھ رہا ہے اس تو چھوٹا جڑا ہے وہ ایف اے پڑھ رہا ہے میرے بھائیو ان اولاد بچے جڑے نے انہاں نو ضائع مت کرو انہاں بچیاں دی تربیت کرو اگر چاہندے ہو مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا ٹی سی ایس چلدا رہے ٹی سی ایس چلدا رہے تیرا بچہ قرآن پڑھدا رہے گا تینوں برابر دا ثواب قبر چ ملدا ہی رہے گا اس واسطے اپنے بچیاں نو ضائع نہیں کرنا کو سمجھ بھی آ رہی ہے میرے کلپندی کے کوئی نہ